ایکٹ آفس نے کہہ دیا تھا کہ پاکستان میں بارشیں اس بار روٹین سے زیادہ ہوں گی، تو انفارچونیٹلی اس وقت یہ شہباز گل کو اغوا کر کے ٹارچر کرنے کے پلاننگ کر رہے تھے، عمران خان کے اوپر ٹیررزم کیسز بنانے کے اوپر کر رہے تھے، ہمارے اوپر توہین مذہب کے مقدمے درج کرنے کے اس وقت پلان کر رہے تھے۔ اور یہی ان کا جو دماغ خراب ہے کہ جو بھی ان کے خلاف ہے یہ اس کو چاہتے ہیں کہ اس کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا جائے، اور سیاست کے بجائے یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مخالفوں کو سازشوں سے ان کا مقابلہ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اب تو ماشاءاللہ دو بہت ہی بڑے برین زرداری اور نواز شریف اکٹھے ہو گئے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ یہ بے نظیر کے خلاف کرتے تھے اور ان کو بھی سیکیورٹی رسک قرار دیا کرتے تھے۔ اب ماشاءاللہ زرداری صاحب اور نواز شریف چونکہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور انٹرسٹ بھی اکٹھے ہیں، لہٰذا اب ان کے لیے ان کو سوائے عمران خان کے کوئی اور نظر نہیں آ رہا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ رات سے ہی سارے شہباز شریف سے لے کے تو سارے ہی جو پیچھے ہم سرکار ہے، جیسے شہباز شریف کے ساتھ نے قوالی شروع کی تو پیچھے سارے ہم نوا جو ہیں انہوں نے پریس کانفرنسوں پہ پریس کانفرنسیں شروع کر دیں اور ایک ہی راگ جو ہے وہ الاپ رہے ہیں کہ جی عمران خان سیکیورٹی رسک ہو گیا ہے اور اس کو کسی طریقے سے خدا کے لیے فوج اور جوڈیشری آپس میں مل جائیں اور خدا کے لیے عمران خان کو آپ ڈسکوالیفائی کر دیں، کیونکہ بیلٹ سے تو اس کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ سو یہ ایک سوچ ہے اس وقت ان مہاپرکھوں کی جن کے اوپر وہ لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال ساری سوچیں پوری نہیں ہوتی، ساری گفتگو جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتی، اور لوگ اچھی طرح ان کرداروں کو پہچانتے ہیں، اور کچھ کو ہم یاد کراتے رہیں گے کہ یہ کوشش کہ آپ عمران خان کو، ان کے قریبی ساتھیوں کو سیاست کے میدان سے ہٹا کر پاکستان میں اپنے بچوں کی، پھر بچوں کے بچوں کی آپ جو حکومت ہے اس کو آپ بچا سکیں گے، یہ پاکستان کے عوام نے نہیں ہونے دینا۔ لوگوں کو اتنی شدید نفرت ہے اس وقت اس موجودہ حکمران ٹولے سے۔ یہ بیچارے جو ہے آپ دیکھیے کل کیا ہوا، وہ عطا جو ہے تارڑ جو کچھ عرصہ پہلے ٹیرر بنے ہوئے تھے، 4 چھوٹے چھوٹے بچوں کو انہوں نے منال ریسٹورنٹ کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ دیکھ کے ان کو ہنسنا شروع کیا۔ انہوں نے پولیس، اسلام آباد پولیس جو ماشاءاللہ وہاں سے انہوں نے CCTV فوٹیج سے ان بچوں کی تصویریں نکالی، ان کو جا کے جو ہے وہ جیل میں بند کر دیا۔ تو کوئی شرم ہونی چاہیے اگر آپ باہر نہیں جا سکتے۔ اس سے پہلے احسن اقبال ہے، اس سے پہلے باقی لوگ ہیں، میں خواجہ آصف نے یہاں پہ بیٹھ کے تقریریں کر رہا ہے، اور یہ شہباز شریف، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ سیکیورٹی کے بغیر اپنے حلقوں میں بھی باہر نہیں نکل سکتے اس وقت جو ان کی حالات ہیں۔ یہ جو سارے اس وقت چہرے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس وقت PDM کے، یہ پاکستانی جہاں پہ بھی ہے، پاکستان کے اندر تو چھوڑ دیں، یہ لندن میں باہر نہیں نکل سکتے۔ یہ باقی اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ ان کے کرتوت ہیں، جس قسم کی ان کی ایک پاکستان کے لوگ جو ہیں جتنے ان سے نفرت کرتے ہیں، اور جس طرح یہ سازشوں کے ذریعے حکومت میں آئے ہیں، ان کے لیے تو باہر بیٹھ کے برگر کھانا مشکل ہو گیا ہے، کھانا کھانا مشکل ہو گیا ہے، اور یہ انفارچونیٹ ہے۔ کوئی بھی سیاستدان اس طرح کے ماحول کو، اور پھر اوپر سے غلطی یہ کر رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ٹمپریچرز کو نیچے لانے کی کوشش کریں، یہ ٹمپریچرز کو بڑھا رہے ہیں نوئنگلی، کہ پاکستان 18 کروڑ، جو ہمارا اس وقت 22 کروڑ جو لوگ ہیں، اور ان میں جو کروڑوں لوگ اس وقت جو ینگسٹرز ہیں، 64% آبادی، تو 30 سال سے کم کی آبادی ہے، 25 سال سے کم کی آبادی ہے۔ یہ آبادی آپ سے سخت ناراض ہے، اور آپ لوگ جس طریقے سے جا رہے ہیں، یہ تو عمران خان کی وجہ سے پاکستان اگر ابھی سری لنکا نہیں بنا ہے تو صرف عمران خان کی وجہ سے نہیں بنا، تحریک انصاف کی وجہ سے نہیں بنا، کیونکہ ہم نے لوگوں کے جذبات کے آگے بند باندھا ہوا ہے۔ ہم نے لوگوں کو روکا ہوا ہے کہ ہم نے پاکستان کو ایک منظم طریقے سے تبدیلی لے کے آنی ہے، ایک غیر منظم طریقے سے فساد کے ذریعے تبدیلی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگی، اور ادروائز لوگوں کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے۔ اور اس کو آپ اس طرح سے نہ لائٹلی نہ لیں کہ آج جس طرح خواجہ آصف نے بیان دیا کہ جی اس کے اوپر عمران خان کے اوپر بڑی لمبی لٹیگیشن آئے گی اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ آپ کا باپ بھی عمران خان کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتا۔ آپ عمران خان کو سین سے ہٹائیں اور پھر مجھے آپ اسلام آباد سے نکل کے دکھائیں، آپ اپنی حیثیت اور اوقات کے مطابق بات کریں۔ ہم آپ کا بہت لحاظ کر رہے ہیں، ہم اس حکومت کا لحاظ کر رہے ہیں، اور اس لیے لحاظ کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کو ہم ایک منظم تبدیلی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، ایک غیر منظم تبدیلی کی طرف نہیں لے جانا چاہتے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ رات کو جو عمران خان نے بات کی، اور اس کے بعد آج
ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک انہوں نے شہباز شریف اور ہم نوا جس طریقے سے آج جو ہے وہ چیخو پکار کر رہے ہیں، اس کا جواب بھی میں دینا چاہتا ہوں. بڑی اس کی سادہ سی بات ہے. یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ ایک بیک گراؤنڈ میں اقتدار میں آئی ہے، ان کے پاس اکثریت نہیں تھی. اس وقت جو 84 سیٹوں والا شخص ہے وہ ملک میں وزیر اعظم ہے، اور 155 سیٹوں والا عمران خان جو ہے وہ اپوزیشن میں وہ تو جلسے کر رہا ہے. یہ حکومت پاکستان میں منورٹی گورنمنٹ ہے، اقلیت کی حکومت ہے، اور میجورٹی پرنسپل کو وائلیٹ کر کے ہی آئے ہوئے ہیں، اور اس لیے ان کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہے، اس لیے ان کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے. یہ ایک سازش کے ذریعے پاکستان میں برسر اقتدار آئے، اور اس سازش کا بھانڈا، اس کا بیک گراؤنڈ سب سے پہلے خرم دستگیر جو اس وقت وزیر ہیں توانائی کے، انہوں نے پھوڑا. خرم دستگیر نے کیا کہا ذرا سن لیجیے. فون اور جس طرف اس سال کیا کر رہے ہیں بڑی تبدیلی، اس میں یہ نظر آتا ہے کہ عمران خان کا جو کٹ ہے یہ 15 سال رہے گا. اگر اس طرح اور جس طرح کے پروگرام تھے ہم سب نے ڈسکوالیفائی ہونا تھا اس سال کے اندر تمام جو اپوزیشن لیڈرشپ ہے. اچھا ان کو تو کہا تھا کہ میں سفایا کر دوں گا، میں کسی کو نہیں چھوڑتا. تو یہ آپ کا خدشہ ہے. معلومات ہے لوگ ہماری سیریس معلومات ہے. آپ کے خیال میں جو آپ یہ لوگوں کو بھول جاتا ہے، لیکن کچھ ماہ پہلے جو کہا کہ نیب کے 100 جج اور ہائر کر رہے ہیں اور ہم نے سارے کیسوں کا ایکسپلائٹ کریں نیس لیول کے اوپر آیس لیول پر مسلم لیگ نون کی نہیں آپ کی بنی ہے، وہ اسی وجہ سے بنی ہے کہ عمران خان صاحب کے تو فاشسٹ پلان کے اوپر حملہ کرنے کے. تو لہٰذا یہ آج مشکل ضرور ہے، لیکن یہ ہمیں یاد رکھنا ہے جب ہم معیشت کی ڈسکس کرتے ہیں کہ یہاں جمہوریت کا، حاکمیت کا اور وفاقیت صاحب کے پاس آئے. یہ کس عقل مند نے کہا تھا ویسے آپ یہ اچھا. اس کے بعد یہی جو گفتگو ہے جو خرم دستگیر نے آپ کے سامنے کہی کہ وہ کیوں، یہ بیک گراؤنڈ میں آپ کو ایکسپلین یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ ایک نارمل الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے، اس کو عوام نے منتخب نہیں کیا ہوا. اور یہ کیوں آئے؟ جیسے خرم دستگیر نے کہا کہ ہمیں اس لیے ہم آگے کہ ہمیں تو لگ رہا تھا کہ ہمارے خلاف جو کیسز ہیں وہ ڈیسائیڈ ہو جائیں گے اور ہم ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، اور اگلے 15 سال جو ہے یہ تو پی ٹی آئی اور عمران خان جان ہی نہیں چھوڑیں گے. لہٰذا یہ حکومت ایک انٹرنیشنل کانسپریسی کے بعد یہ حکومت جو ہے وہ یہاں پر برسر اقتدار آئی. سو پہلی بات یہ ہے یہ حکومت الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے، یہ حکومت ایک کانسپریسی کے نتیجے میں آئی، اور اس کانسپریسی کو ایکسپلین کیا پہلے خرم دستگیر نے، اب اسی کانسپریسی کو آگے ایکسپلین کیا جاوید لطیف نے جو بھی ابھی وفاقی وزیر ہیں. جاوید لطیف صاحب کا بھی ذرا چلا دیجیے. کے اندر اگر اداروں کے لوگ کمپرومائز ہوں گے اور اگر وہ اس طرح جماعتوں کو چلائیں گے تو رد عمل اسی طرح آئے گا جو ہمیں لوگ کہتے تھے کہ طور پر عدم اعتماد آ جائے، فلاں بیٹھ جائے گا کسی چیئر پہ. کٹ کیوں رہا موبائل لگا دیں بیکاز جب یہ کٹ رہا ہے. لیکن جاوید لطیف صاحب نے اسی چیز کو مزید آگے ایکسپلین کیا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے. اچھا اب میں آپ کو یہاں پہ یہ بات بتاؤں کہ جو پاکستان کی اس وقت جو صورتحال ہے اس میں میں آپ کو بڑی واضح طور پہ بتاؤں، فوج مڈل کلاس کا سب سے آرگنائزڈ گروپ ہے، اور تحریک انصاف مڈل کلاس لوور مڈل کلاس کی سب سے بڑی سیاسی جماعت. سو ہمارا ایک بہت نیچرل ہماری ایک سمجھیے کہ ایک کوآرڈینیشن ایک ہماری جو سوچ کا ایک سوچنے کا انداز ہے وہ تحریک انصاف کا اور فوج کا وہ ملتا ہے، کیونکہ ہم بھی لوور مڈل کلاس کی اور مڈل کلاس کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں، اور فوج مڈل کلاس کا سب سے بڑا آرگنائزڈ جو ہے وہ گروپ ہے. اب
ہمارا خدشہ کیا ہے، ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے جس طرح سے خرم دستگیر نے اور جس طریقے سے پھر جاوید لطیف نے ایکسپلین کیا، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم اس بیک گراؤنڈ میں ہمیں لایا گیا تھا اور ایک سازش کے ذریعے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اقتدار ہم نے سنبھالا تھا۔ اب اس خدشہ جو ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ یہ جو گروپ ہے، نہ نواز شریف کی کوئی جائیداد پاکستان میں ہے، نہ مریم نواز کی کوئی پاکستان میں میجر پراپرٹی یا کوئی انٹرسٹ ہے، نہ ہی زرداری اور بلاول کا پاکستان میں کوئی انٹرسٹ ہے۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کے روٹس، جن کی جڑیں پاکستان سے باہر ہیں۔ یہ لندن میں ان کی بچے جو ہیں، نواز شریف کے سارے بچے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انہوں نے خود عدالت کے اندر اپنے ایفیڈیوٹس دیے ہیں، سرٹیفکیٹ جمع کروائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم برٹش سٹیزنز ہیں، پاکستانی قوانین ہم پہ اپلائی نہیں کرتے، نہ ہی ہم پاکستانی عدالتوں کو جواب دیں، لہٰذا نواز شریف اور ان کے بچے تمام کے تمام برٹشرز ہیں بقول ان کے۔ اسی طرح سے زرداری صاحب کی اور بلاول کی، ان کی دبئی میں جائیدادیں ہیں، فرانس میں جائیدادیں ہیں، اور یو کے میں جائیدادیں ہیں۔ پاکستان کے ساتھ ان لوگوں کا بھی جو ہے وہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ تھوڑا یہ بھی پھر ابھی آپ نے دیکھا کہ صرف اقتدار کرنے کے لیے پاکستان آتے ہیں۔ حمزہ شہباز جب وزیر اعلیٰ بنے تو وہ فوری طور پہ لاہور میں جو ہے وہ وزیر اعلیٰ تھے، جو ہی ان کے خلاف نو کانفیڈنس ہوئی ہے وہ ختم ہوئے اور پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنے، سب سے پہلا کام حمزہ شہباز نے کیا کیا؟ انہوں نے جہاز پکڑا، لندن چلے گئے اور اب تک واپس نہیں آئے۔ ان کے خلاف، ان کے بھائی کے خلاف، ان کے والد کے اوپر 14 بلین روپیز کی منی لانڈرنگ کا ایک کیس ہے، 10 بلین منی لانڈرنگ کا دوسرا کیس ہے، 24 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، وہ پاکستان واپس نہیں آ رہے۔ اس کے بعد عمران خان جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عمران خان کا بڑا سیدھا نقطہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ایلیٹ سے پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں، اس ایلیٹ سے پاکستان نہیں بچتا تو کیا ہوگا؟ بڑی سیدھی بات ہے، عمران خان کو ایلیمنیٹ کر دیجئے سیاسی طور کے اوپر، اس کے بعد اگلے 40 سال 20 سال مریم کے ہیں، 20 سال بلاول کے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مریم کے تو خیر ماشاءاللہ اپنا بھی بیٹے جو ہیں وہ جوان ہیں، جنید صاحب، پھر ہم پاکستان ان کو دے دیں تو اگلے 50-60 سال تو پاکستان پھر ان دونوں فیملی کے درمیان گھومتا رہے، اللہ خیر صلی اللہ۔ اور یہ جس طریقے سے انہوں نے پاور گریب کیا ہے، جس طریقے سے انہوں نے ہر انسٹیٹیوشن کے اوپر اپنی جو معاملات ہیں ان کو بنایا ہے اور کیا ہے، وہ ہمارے سامنے ہے۔ پاکستان سے ان کا کیا انٹرسٹ ہے؟ پاکستان میں تو، اور پاکستان کی صبح سے یہ جتنے وفادار بنے ہوئے ہیں پاکستان کے کہ جی ہم تو فوج کو یہ کہہ دیا، فوج کو وہ کہہ دیا، بڑا ظلم ہو گیا، ان کے اپنے کیا خیالات تھے فوج کے بارے میں؟ ڈان لیکس کیا تھی؟ ڈان لیکس میں میمو لیکس میں میمو گیٹ سکینڈل کیا تھا؟ زرداری نے اور نواز شریف نے تو لٹرلی پاکستان کو بیچ ہی دیا تھا میمو گیٹ اور ڈان لیکس کر کے۔ ڈان لیکس میں انہوں نے کہا کہ پورے دنیا میں اس ریجن میں ٹیررزم پاکستان کروا رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب جو ممبئی کا واقعہ ہوا، سب سے پہلے جس لیڈر نے آ کے کہا کہ اجمل قصاب پاکستانی ہے، وہ کون تھا؟ وہ نواز شریف تھے۔ اور یونائٹڈ نیشنز کے یہ جب ہیگ کے اندر جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، اس میں کس کا بیان پڑھ کے سنایا گیا تھا؟ نواز شریف کو بیان پڑھ کے سنایا گیا تھا۔ اور نواز شریف کی جو فوج کے بارے میں جو ان کی بیانات ہیں، خیالات ہیں، وہ کسی سے ڈھکے چھپے تو نہیں ہیں۔ لیکن باقی بھی جو لوگ ہیں اس میں، مثلا فضل الرحمان نے فوج کے بارے میں کیا کہا تھا، ذرا ایک دفعہ دوبارہ سنا دیجیے۔ تم ہمیں سیاست بتلاتے ہو، تمہارا میدان سیاست نہیں ہے، اپنے حدود میں رہو، اسرائیل کی نوکری نہ کیا کرو، اسرائیل کے وظیفوں پہ بننے والے جرنیلوں اسرائیل کی نوکری نہ کیا کرو، اسرائیل کے وظیفوں پر پڑھنے والے جرنیلوں، یہ تھے فضل الرحمان صاحب۔ اب عمران خان کا جو سوال ہے بنیادی طور کے اوپر، وہ سوال عمران خان کا یہ ہے کہ یہ بلکہ اس سے پہلے اگر ہم سنا سکیں جو مریم نواز کے جلسے میں جو باتیں ہوئی تھیں، پہلے وہ بھی دکھا دیں۔ سوال کر رہے ہیں نا۔
उसके बारे में अब क्या कह सकती हूँ, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान की अफवाज का सरबराह हमारे लिए बड़ा मोहतरम अदारा है। पूरी कौम जो है पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, हिफाजत के लिए अफवाज पाकिस्तान को देखती है। तो पाकिस्तान की अफवाज का सरबराह एक ऐसे इंसान को होना चाहिए जो हर किस्म के तनकीद से, शक व शुबा से, एक रेपुटेशन जो है इसकी वो फ्लॉलेस होनी चाहिए। ये पाकिस्तान के अवाम के लिए भी अच्छा है, 22 करोड़ के मुल्क के लिए भी अच्छा है, और ये अफवाज पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है कि कोई अहल शख्स, कोई ऐसा शख्स जिसके ऊपर कोई दाग ना हो, वो अफवाज पाकिस्तान का सरबराह बने, ताकि अफवाज पाकिस्तान को लोग सलूट करें। इसके अलावा मरियम नवाज़ के अपने जलसों में जो नारे लग रहे हैं कि इसके पीछे वर्दी है, वो भी मुझे अब दोबारा सुनाने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ही फाश। अब सवाल बुनियादी तौर के ऊपर इमरान खान क्या कर रहे हैं? इमरान खान ये कह रहे हैं कि क्या ये सेट ऑफ पॉलिटिशियंस जो इस वक्त पाकिस्तान में बरसर इक़्तिदार है, जिसका इलेक्शन जो है वो कानूनी नहीं है, जिसकी जो अपनी सियासी लेजिटिमेसी है वो कानूनी नहीं है, और ये अब भी, इससे पहले भी आप देख लें कि नवाज़ शरीफ ने क्या सलूक किया लोगों के साथ। जनरल आसिफ नवाज़ साहब के साथ नवाज़ शरीफ ने क्या सलूक किया। उनकी तो फैमिली ने बाकायदा ये इल्ज़ाम लगाया कि जनरल आसिफ नवाज़ को जो दिल का दौरा पड़ा था उसको नवाज़ शरीफ ने जहर दिल दिया था, और फिर आर्सेनिक का हुआ और फिर चीज़ें हुई। जनरल जहांगीर करामत साहब जैसे जो शरीफुल नफ्स जनरल थे, उनके साथ क्या किया गया। उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बारे में तो अभी आप 6 महीने पहले कह रहे थे कि उनकी लाश को यहाँ पे डी चौक में घसीटा जाए। आप तो नारे लगा रहे थे कि ये करना चाहिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ के साथ। और फिर जनरल बाजवा साहब को जब आपने अपॉइंट किया था तो आपका ख्याल था कि जनरल बाजवा तो बिल्कुल जनाब हमारा एजेंडा लेके चलेंगे और ऐसे करेंगे। लेकिन ये जो सारे जर्नैल हैं ये पाकिस्तान की मिट्टी के साथ जुड़े हुए हैं, ये आपके एजेंडे को पूरा नहीं कर सकते, ये आपको इस तरह से फेवरेटिज़म में नहीं पढ़ सकते। लिहाजा जो भी इस वक्त जर्नैल आते हैं वो पाकिस्तान की, ये तमाम सारे जो जर्नैल हैं इन्होंने तो ख़ुद बंदूक उठा के लड़ाइयाँ की हुई हैं। अब ये जनरल बन गए हैं, लेकिन जब ये लड़ रहे थे तो क्या पता था कि गोली आके सीने पे लग जाती और वो भी उन शहीदों में होते जो आज हम में नहीं हैं। लेकिन ये तमाम लोग जो हैं जो इस वक्त आए हैं ये एक निथरे हुए लोग हैं और ऊपर अपने सिस्टम में आए हैं। तो क्या हमें ये चाहिए, क्या पाकिस्तान का ये मुफाद होगा कि ये सियासी टोला पाकिस्तान की फ़ौज को इस तरह से कंट्रोवर्शियल कर दे? क्या ये पाकिस्तान का मुफाद होगा कि पाकिस्तान की जो इस वक्त सबसे बड़े लुटेरे हैं, जो पाकिस्तान के लिए असल सिक्योरिटी रिस्क है, वो इस तरह की अपॉइंटमेंट्स करें और इस तरह से वो मामलात को जो है वो आगे लेके चलें? ये इमरान खान का सवाल था। और इसके साथ साथ कोई शुबा ही नहीं है कि हमारी जो फ़ौज की क़यादत है उसकी मुहब्बल वतनी जो है वो किसी तौर के ऊपर, उसके ऊपर कोई शक व शुबा नहीं हो सकता। तमाम लोग जो हैं वो पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए लोग हैं, पाकिस्तान की मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन मुझे आप ये बताइए, अभी आज ही खबर ये छपी है कि शहबाज शरीफ तशरीफ़ ले जा रहे हैं लंदन और वो अप्रूवल लेंगे वहाँ पे नवाज़ शरीफ से अगले आर्मी चीफ़ के नाम की। इससे बड़ी तौहीन पाकिस्तान की फ़ौज की क्या होगी कि एक मफरूर शख्स जो पाकिस्तान की अदालतों से भागा हुआ है, जो पाकिस्तान के निज़ाम से भागा हुआ है, वो पाकिस्तान के अगले आर्मी चीफ़ के नाम की मंजूरी देगा? क्या ये सिस्टम, क्या ये निज़ाम पाकिस्तान के फ़ौज की इज़्ज़त में इजाफ़ा करेगा या उसमें कमी करेगा? इसको देखने की ज़रूरत है। और इसीलिए हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज को सियासी अपने अखाड़े का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, उन्हें अलहदा करके जो है वो रखना चाहिए। और ये बड़ी कीमती इंस्टीट्यूशन है हमारे लिए और इसको हमें कतई तौर के ऊपर सियासत में मुलव्वस नहीं करना। लेकिन हम ये देखते हैं कि आज मैं अभी ख्वाजा आसिफ, मतलब एक इंतहाई, आप देखिए कि बदकिस्मती है कि ख्वाजा आसिफ जैसा आदमी पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है जो ख़ुद इस कदर बेशर्म आदमी था,
اس کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے سامنے کئی دفعہ چل چکی ہیں، ان کو تو دوبارہ چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو خود ڈیفنس منسٹر اور فارن منسٹر تھا پاکستان کا اور دبئی کی کمپنی سے تنخواہ بھی وصول کر رہا تھا۔ اب ایک ایسا ڈیفنس منسٹر جس نے سمری موو کرنی ہے، جس کی جو ہے ہی کمپرومائز، یعنی جس کی اپنی اخلاقی حیثیت یہ ہے کہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر اور فارن منسٹر کی حیثیت سے وہ پاکستان میں کام کر رہا تھا لیکن دبئی سے تنخواہ لے رہا تھا، اس نے سمری موو کرنی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اپروول نواز شریف دیں گے جو پاکستان سے بھاگا ہوا مفرور مجرم ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے اس سے عزت میں اضافہ ہوگا یا عزت میں کمی ہوگی؟ باقی سارے معاملات جو ہیں یہ فوج سے متعلق بات نہیں ہے، یہ پاکستان کی اس وقت کی جو پولیٹیکل ہیرارکی ہے، جو خود ایک مفاد سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ہم ان کے ہاتھوں میں اس طرح کی ڈیسیجن میکنگ دینا سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان کی فوج کی قدر و منزلت میں کمی ہوگی اور اس لیے اس کو ان کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے۔ باقی پاکستان کا جو کرائسس ہے، پاکستان کا جو بحران ہے وہ پولیٹیکل لیجٹیمیسی کا ہے، پاکستان کا جو بحران ہے وہ سیاسی قیادت کی قانونی حیثیت کا ہے اور وہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک پاکستان کے عوام ایک نئے الیکشن کے تحت اپنی نئی حکومت منتخب نہیں کرتے۔ موجودہ حکومت ایک متنازع حکومت ہے جو منتخب نہیں ہوئی، جس کو لیجٹیمیسی حاصل نہیں ہے، اور یہ حکومت کو جانا ہوگا، ملک میں عوام کو یہ حق دینا ہوگا کہ وہ نئے انتخابات کے ذریعے اپنی نئی لیڈرشپ چنیں۔ شکریہ۔ عظیم صدیقی، چینل 51 سے۔ جی عظیم، تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ کسی بیرونی ایجنڈے کے تحت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان فوج کو متنازع بنا رہے ہیں۔ رات جس قسم کا بیان فیصل آباد میں دیا گیا، اس کے بعد اس وقت پنڈی اور اسلام آباد میں مشاورت ہو رہی ہے، کوئی کارروائی بھی ہو سکتی ہے آپ کے چیئرمین کے خلاف۔ کیا پارٹی کے اندر فواد بھائی کوئی اس قسم کی لیڈرشپ نے اپنے چیئرمین کو باور کروایا کہ اس قسم کے بیانات سے افواج پاکستان میں تبدیلی ہو سکتی ہے؟ تھینک یو سر۔ عظیم بھائی، اس کو کہتے ہیں ساری رات ہیر رانجھا کا قصہ سننے کے بعد کہا کہ ہیر مرد تھی عورت تھا۔ میں نے آپ کو پورا ایکسپلین کیا ہے کہ عمران خان کا مطمع نظر کیا تھا، اور اس لیے نہ راول پنڈی کا کوئی ایشو ہے، نہ اسلام آباد کا کوئی ایشو ہے، نہ ہمارا کوئی ایشو ہے۔ جو متنازع لیڈرشپ ہے اس نے دیکھنا ہے کہ یہ فیصلہ وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ یہ بتا دیں کہ جو پاپولرٹی گراف ہے اس وقت پوری پبلک کا عمران خان کے ساتھ، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن اب کل کے اسٹیٹمنٹ کے بعد جو ایک بیانیہ بنانے کی زبردستی کوشش کی جا رہی ہے، وزراء کی جانب سے بار بار پریس کانفرنس کی جا رہی ہے، آپ کیا سمجھتے نہیں ہے کہ اس وقت ایک باقاعدہ سازش کی جا رہی ہے عمران خان کے خلاف کہ عمران خان اور فوج کو آمنے سامنے لا کے کھڑا کریں؟ جن وزراء کی اپنی حیثیت یہ ہو کہ وہ باہر بیٹھ کے کھانا نہ کھا سکے، جن وزراء کی اپنی اوقات یہ ہو کہ وہ ایک جا کے برگر خود اپنا نہیں کھا سکتے اور ان کو گارڈ ساتھ رکھنے پڑتے ہیں، پوری اسلام آباد پولیس کو ان کو گارڈ کرنا پڑتا ہے، وہ کیا بیانیاں بنائیں گے؟ یہ لوگ جو بھی بات کریں گے وہ ان کے منہ پہ آئے گی۔ تحریک انصاف، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، سب سے اس وقت مؤثر اور بڑی آواز ہے پاکستان کی، اور خصوصاً ہماری مڈل اور لوور مڈل کلاس کی، اور یہ جو سارا طبقہ ہے، ہماری جو یوتھ ہے، ہماری جو خواتین ہیں، وہ جو بات پی ٹی آئی کر رہی ہے وہ اس کے پیچھے کھڑی ہے۔ یہ ڈسکریڈیٹڈ لوگ جو ہیں یہ بیانیاں نہیں بنا سکتے۔ چیئرمین تحریک انصاف کے مسلم لیگ نون کی قیادت سے کوئی خفیہ روابط ہوئے ہیں؟ کوئی ایسی بات ہے کہ آئندہ کا سیاسی سیٹ اپ کے حوالے سے مشترکہ حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے؟ میرا خیال ہے وہ دن گزر گئے ہیں کہ جب کمروں میں بیٹھ کے فیصلے ہوتے تھے۔ اب جو بھی مذاکرات ہوں گے، جو بھی گفتگو ہوگی، وہ پاکستان کے لوگوں کے سامنے ہونی چاہیے۔ خفیہ مذاکرات کا دور ختم ہو چکا ہے اور پاکستان کے لوگ ہی اب فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ فواد صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کے معاملے کو سیاسی اکھاڑے کا حصہ نہیں بنانا چاہیے، تو سابق وزیر اعظم خود ان کی بات جو ہے وہ جلسے کے اندر کر رہے ہیں، تو اکھاڑے کا حصہ تو تحریک انصاف بنا رہی ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ٹاپ 4 یا 5 جرنیلوں میں سے کوئی ایک آرمی چیف بنے گا، تھوڑے ہی کوئی نون لیگ یا پیپل پارٹی کیپٹن صفدر کو آرمی چیف بنا رہی ہے، تو پھر آپ اتنے خوفزدہ کیوں ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے بس میں ہو تو کیپٹن صفدر کو ہی بنا دیں، لیکن ایشو یہی ہے کہ ابھی پاکستان آرمی میں پروفیشنلزم زندہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے دوبارہ، جس طرح سے میں نے آپ کو کہا کہ 4 ہوں، 5 ہوں، 6 ہوں، 7 ہوں، ہم نے جو ہمارا جو اس وقت مطمع نظر تھا عمران خان کا،
وہ پاکستان کی فوج کی جو لیڈرشپ ہے وہ نہیں تھی. ہم نے جو اس وقت سیٹ آف پولیٹیشنز ہیں جو فیصلہ کر رہے ہیں ان کی لیجٹیمیسی کے اوپر کویسچن کیے ہیں. اور میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف نے پروو کرنا ہے پاکستان کا وزیر اعظم جو خود ایک مفرور مجرم ہے, تو مجھے آپ بتائیے اس کی لیجٹیمیسی کیا ہوگی. ظاہر ہے کہ ہماری نظر میں اس سے جو عزت ہے اس پہ فرق آتا ہے. اب آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے کہا کہ جب الرٹ جاری کیے محکمہ موسمیات نے تو وفاقی حکومت جو ہے وہ آپ کے خلاف مقدمے بنانے میں مصروف تھی. آپ کی صوبوں میں حکومت ہے, آپ لوگوں نے کیا کیا تھا؟ ہمارے ہاں جو بھی معاملات ہیں جو بھی کرنا تھا صوبوں نے, اس لیے آپ دیکھیے جن 2 صوبوں میں پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں جہاں پی ٹی آئی کی حکومتیں ہیں وہاں کی صورتحال دیکھ لیجئے, اور جہاں پی ٹی آئی کی حکومتیں نہیں ہیں وہاں کی صورتحال دیکھ لیجئے. پنجاب میں بھی سیلاب کم نہیں آیا, لیا میں آپ دیکھیں, میاں والی میں دیکھیں, سیالکوٹ میں دیکھیں, ان تمام جگہوں کے اوپر سیلاب نہیں آیا تھا, لیکن ہم نے اپنے اقدامات سے, مؤثر اقدامات سے ان علاقوں کو کور کیا. اسی طرح سے کے پی میں اگر پرویز خٹک نے آج سے اپنے دور میں نوشہرہ کے اندر بند نہ بنایا ہوتا تو آج نوشہرہ آپ کو نظر ہی نہ آ رہا ہوتا, چارسدہ کے اوپر بند نہ بنایا ہوتا, چارسدہ نے بڑا افیکٹ ہونا تھا. یہی وہ اقدامات ہیں جو تحریک انصاف کی حکومت نے اٹھائے تھے جن کی وجہ سے ہمارے صوبوں میں صورتحال بہت بہتر رہی. اور سندھ کی جو اس وقت صورتحال ہے 14 سال سے وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اور آپ دیکھ لیجئے کہ پورا سندھ ہی ڈوب گیا ہے, کیونکہ جو بند بنتا ہے. اور آپ نے اس دن سنا بلوچستان کے تو ایک چیف انجینئر نے کہا کہ 50% جو پیسہ ہے جو بند بنانے کے لیے وہ تو کرپشن میں چلا جاتا ہے. تو جہاں 50% کرپشن کا ریٹ ہوئے ہے بلوچستان میں, وہاں کیا بچنا ہے؟ یہی پرابلمز ہیں بلوچستان میں اور سندھ میں کہ تمام جو علاقے ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئے ہیں کیونکہ کرپٹ حکومتوں نے وہاں پہ انفراسٹرکچر میں پیسے کھائے ہیں. اگر نہ کھائے ہوتے تو جس طرح پنجاب اور خیبر پختونخوا میں علاقے بچے ہیں وہاں پہ مؤثر اقدامات ہوئے ہیں, وہی اقدامات وہاں پہ ہوتے ہیں. چودھری صاحب, جو اس وقت آپ لوگ جلسے کر رہے ہیں پورے پاکستان میں تو بہت سے لوگ تنقید کر رہے ہیں, تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ موجودہ جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئی ہیں اس موقع پر آپ لوگوں کی جانب سے ملتوی کیا جانا چاہیے تھا اور ایک اچھا جسچر دینا چاہیے تھا, یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا وقتی طور پر؟ سب سے بڑا جسچر پی ٹی آئی نے ہی دیا ہے. 5 ارب 55 کروڑ روپیہ پی ٹی آئی کے علاوہ کس جماعت نے جو ہے وہ کھڑا کیا ہے؟ مجھے آپ بتائیے یہ فضل الرحمان وغیرہ کدھر ہیں؟ یہ جو انصار الاسلام جو ہے ادھر آ گئی تھی اسلام آباد کے اوپر قبضہ کرنے, تو آپ بتائیے نا, وہ تو ادھر تو گئے نہیں ہیں. اس وقت اگر کوئی جماعت پاکستان کے اندر سیلاب زدگان کے لیے ایفیکٹو کام کر رہی ہے, چاہے ہماری دونوں حکومتیں ہوں اور خود ہماری پارٹی ہو, عمران خان کی ایک کال کے اوپر 5 ارب 55 کروڑ روپیہ جو ہے وہ جمع ہوا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ, اور آپ دیکھیے اس وقت کہہ رہے تھے جی پیسے پتہ نہیں کتنے آئیں گے کتنے نہیں آئیں گے, اب تک تقریباً 2.5 ارب روپیہ جو ہے وہ آ بھی چکا ہے, لوگوں نے جمع بھی کروا دیا ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ کیا رکاوٹیں نہیں کھڑی کی گئیں کہ لوگ جو پیسے بھیج رہے ہیں اوورسیز ان کے پیسے یہاں ایکسیپٹ نہ ہو. یہ تو ان لوگوں کی اس وقت مورل حالت. تھینک یو. سر جس طرح